اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارے 10ویں پارے کا خلاصہ ہوگا جس میں 17 رکوع اور 4 آیات ہیں۔ اس پارے میں پہلے 6 رکوع سورہ انفال ہی کے ہیں جبکہ بعد کے 11 رکوع اور 4 آیات جو ہیں وہ سورہ توبہ پر مشتمل ہیں۔ اس پارے کے پہلے رکوع میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، قرابت داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ تم وہ وقت یاد کرو جب ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے کنارے کنارے نکل گیا اور تمہارا مقابلہ بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے قریشیوں کی فوج سے ہو گیا تاکہ جو بات ہونے والی تھی وہ ہو جائے۔ رات کو خواب میں تمہیں کافر کم دکھائی دیے، اگر زیادہ دکھائی دیتے تو مسلمانوں میں بددلی پیدا ہوتی، اور پھر میدان جنگ میں تمہیں کافر کم دکھائی دیے اور تم کافروں کو کم دکھائی دیے تاکہ لڑائی ضرور ہو جائے اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہے گا۔ آگے رکوع نمبر 2 میں جہاد میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ باہمی اختلافات سے بچنا ضروری ہے، ورنہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کافر ریاکاری اور تکبر کے ساتھ میدان میں اس لیے نکلے تھے تاکہ اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے روکیں، اور شیطان انسانی شکل میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، مگر جب اس نے فرشتوں کی شکل میں اللہ کی مدد اترتی ہوئی دیکھی تو بھاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ میں جس صورتحال کا مشاہدہ کر رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ آگے رکوع نمبر 3 میں یہودیوں کی میثاق مدینہ کی مخالفت کا ذکر آیا ہے۔ اس وقت بعض منافق اور دلوں میں مرض رکھنے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور انہوں نے اللہ کے بھروسے پر اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہمارے اوپر توکل کرنے والوں کو بہت اچھی طرح ہم جانتے ہیں اور انہیں کامیابی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس سے پہلے کافروں کے عبرتناک انجام کو بیان کیا اور بتایا کہ کافر بھی اسی صورتحال سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد قوموں کے عروج و زوال کا ناقابل تردید ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنی عملی زندگی میں انحطاط کا شکار نہ ہو جائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے بدترین جانور ہیں۔ یہودیوں نے اس موقع پر میثاق مدینہ کی مخالفت کرتے ہوئے مشرکین مکہ کی حمایت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عہد شکنی کرنے والے کے ساتھ آہنی آتوں سے نمٹنا چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پاسداری لازمی نہیں رہ جاتی، ایسے معاہدے توڑ دو۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو فرماتا ہے کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ دشمنان اسلام پر رعب ڈالنے کے لیے تم لوگ جس قدر ہو سکے قوت اور مضبوط گھوڑے تیار رکھو۔ اللہ کے راستے میں تم جو بھی اخراجات کرو گے اللہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ تم کافروں کے مقابلے میں کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرنا، البتہ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہیں تو تم صلح کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ نے اپنی مدد اور ایمان والوں کی قوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے فضل و کرم سے متحد کر کے آپ کی گرد جمع کر دیا ہے۔ ساری دنیا کا مال اور دولت خرچ کر کے بھی آپ انہیں اس طرح جمع نہیں کر سکتے تھے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ اے نبی، اللہ کی مدد اور مسلمانوں کا تعاون آپ کے لیے کافی ہے۔ آگے رکوع نمبر 5 میں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ اور ایمان والوں کی جماعت کافی ہے۔ آپ مومنوں کو جنگ کی ترغیب دیجئے، اگر وہ 20 صابر ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آئیں گے۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اب خدا نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اب صرف ایک مسلمان 2 کافر کی نسبت کافی ہے۔ شکست کھانے والے کافروں کو قیدی بنانے کی بجائے کیفر کردار تک پہنچانا بہتر تھا۔ بہرحال جو مال غنیمت اور قیدیوں کا فدیہ حاصل ہوا ہے اسے حلال پاک سمجھ کر کھاؤ۔ رکوع نمبر 6 میں بدر کے قیدیوں سے کہا گیا کہ اگر انہوں نے فدیے کے معاوضے میں رہائی پانے کے احسان کی قدر کی
تو ان کے لیے بھلائی کی راہیں کھول دی جائیں گی، اور اگر انہوں نے اللہ سے لڑنے کی پھر کوشش کی تو اللہ انہیں مسلمانوں کے قابو میں دے دے گا۔ ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں محل و جاں سے جہاد کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں۔ یہ لوگ اگر ایمان بچانے کی خاطر تم سے مدد کے طالب ہوں تو ان کی مدد کرو، کافر ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ ایمان لانے والے مہاجرین، مجاہدین اور مدینے کے انصار پکے مومن ہیں۔ بعد میں ایمان لانے والے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ بھی پہلے ایمان والوں کے پاکیزہ گروہ میں شامل ہیں۔ اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اور یہیں پہ سورہ انفال کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی بات کی جائے تو اس صورت میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ قبول ہونے کا اعلان ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مضمون پہلی سورت سے جہاد کے حوالے سے ملتا جلتا ہے، اور اس میں کفار کے لیے مہلت ختم کر کے کھلا اعلان جنگ ہے، اسی لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لائی گئی۔ اس صورت میں مسجد زرار کا بھی ذکر آیا ہے۔ چلتے ہیں اب اس کے رکوع کی طرف۔ بات کی جائے اس کے رکوع کی تو پہلے رکوع میں کفار کو بدعہدی کی سزا کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ جن کافر جماعتوں نے بدعہدی کی ان کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں رہا، تاہم ان کو 4 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، اس عرصے میں وہ سرزمین حرم چھوڑ جائیں ورنہ ان کے خلاف جنگ ہوگی، ان کو کہیں امن نہ ملے گا، وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ جن جماعتوں نے بدعہدی نہیں کی ان کے ساتھ معاہدہ قائم ہے، مگر نیا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ مسلمان ہونا چاہیں تو طریقہ ہے کہ زبان سے اسلام کا اقرار کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اس صورت میں وہ آزاد شہری ہوں گے۔ آگے رکوع نمبر 8 میں کفار سے لڑنے کی وجوہات کا ذکر آیا ہے کہ مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ تم پر قابو پالیں تو کسی عہد و پیما پر یا رشتہ داری کا لحاظ نہ کریں، لہٰذا اگر یہ اپنے عہد و پیما کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کو برا بھلا کہیں تو ان کے کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، سوائے اس کے کہ یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ مسلمانوں، جن لوگوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے وطن سے نکالنے کے منصوبے بنائے اور تمہارے خلاف لڑائی میں پہل کی، تمہیں ان سے ضرور لڑنا چاہیے۔ ان سے لڑو، خدا تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اور تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے سینے ٹھنڈے کر دے گا۔ جنگ کی آزمائش میں تمہیں ضرور ڈالا جائے گا تاکہ کھڑے کھوٹے کا پتہ چل جائے۔ تم یہ کیسے خیال کرتے ہو کہ آزمائش کے بغیر تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ آگے رکوع نمبر 9 میں فرمایا کہ مشرکوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ مسجدوں کی آبادی کا حق صرف ایمان لانے والوں کو، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو پہنچتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ لوگوں، حاجیوں کی خدمت اور مسجد حرام کی تعمیر ایسے اعمال نہیں کہ ان کو اللہ اور آخرت میں ایمان لانے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر قرار دے دیا جائے۔ ایمان والے مہاجرین اور مجاہدین اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، وہی رحمت خداوندی کے مستحق ہیں اور حقیقی جنتی ہیں۔ ایمان والوں، ایسے والدین بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ اگر ایسا ہے تو تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری، تمہاری جائیداد، تمہاری تجارت، تمہاری کوٹھیاں تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ نافرمانوں کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 10 میں فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ بہت سے موقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، اور جنگ حنین کے موقع پر بھی، لیکن تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے، تمہاری کثرت تمہیں کام نہ آئی، زمین تم پر کم ہو گئی، تنگ ہو گئی۔ پھر اللہ نے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون اتارا اور غیبی مدد سے تمہیں کامیابی دی۔ مسلمانوں، مشرکین ناپاک ہیں، اس کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ تم ان کے وجہ سے کسی قسم کی غربت اور تنگی کا اندیشہ نہ کرنا، اللہ اپنے فضل سے تمہیں ان کا محتاج نہ رہنے دے گا۔
ایسے اہل کتاب کے خلاف جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دین کی خوشی بخوشی اطاعت کو تیار نہیں ہے، جنگ ان سے جاری رکھو یہاں تک کہ ان کی سرکشی اور زور ٹوٹ جائے اور وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ آگے رکو نمبر 11 میں یہود و نصارہ کے باطل عقائد کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بھی ذکر ہوا۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ کا کہنا تھا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ محض ایک بکواس ہے۔ ان کافروں نے تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے درویشوں، پادریوں اور عیسیٰ کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں تو خدا کی بندگی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ نور حق کرۂ ارض پر اپنی روشنی پھیلا کر رہے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اسی لیے تو بھیجا ہے کہ اس دین کو تمام خود ساختہ ادیان پر غالب کرے، خواہ مشرک پسند کریں یا نہ کریں۔ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور راہب ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی سونا چاندی قیامت کے دن پگھلا کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، بس مزہ چکھو اس کا جو تم جمع رکھتے تھے۔ آخر میں مہینوں اور تاریخوں میں تبدیلی کر کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کی کافرانہ حرکت پر تنبیہ کی گئی ہے۔ آگے رکوع نمبر 12 میں غار ثور کا ذکر آیا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ تو تمہارے پاؤں بوجھل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر تم پیغمبر کا ساتھ دینے میں سستی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں گرفتار کر دے گا اور تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم کھڑی کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ اپنے نبی اور اپنے دین کی اللہ خود مدد کرے گا، جیسے اس نے ہجرت کے موقع پر اور غار ثور میں مدد فرمائی تھی، جبکہ وہ صرف دو تھے، دونوں غار میں تھے۔ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دیکھو اللہ بزرگ و برتر نے کیسے کامیابی دی اور دشمن کیسے ذلیل ہوا، کفر کی بات مغلوب ہوئی اور کلمہ حق غالب ہوا۔ مسلمانوں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، جیسی یا کچھ بھی تیاری ہو سکے اس کے ساتھ نکل کھڑے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آگے رکوع نمبر 13 میں منافقین کے بارے میں رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے ان ہیلہ ساز لوگوں کو جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی، اس سے سچے جھوٹے کی آزمائش نہ ہو سکی۔ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی اجازت نہ مانگیں گے، شک میں گرفتار منافق ہی جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ اگر یہ ساتھ چلتے بھی تو شرارتیں کرتے، فساد ڈلواتے اور تمہارے خلاف جاسوسی کرتے۔ اس سے پہلے بھی یہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ اعلان کر دیں کہ ہم دو میں سے ایک بات کے منتظر ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر عذاب نازل ہو، یا وہ ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب میں مبتلا فرما دے۔ یاد رکھو، تم اگر خوشی یا ناخوشی سے کچھ خرچ بھی کرو گے تو وہ قبول نہ ہوگا، اس لیے کہ تم نے اللہ اور رسول کا انکار کیا، نماز میں شریک ہوئے تو سستی کی اور خرچ کیا بھی تو بددلی سے۔ آگے فرمایا، مسلمانوں، تمہیں ان کے مال اور دولت پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے ہی انہیں دنیا میں مبتلا مصیبت کر دے، انہیں کہیں پناہ نہ ملے گی۔ یہ بد ذہنیت اپنی صدقات کی تقسیم میں بھی الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے۔ آگے رکوع نمبر 14 میں صدقات و زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر آیا ہے۔ مفلس، محتاج کارکنان محکمہ زکوٰۃ، لوگوں کی تالیف قلب کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے صدقات و خیرات ہیں۔ رہے منافق، وہ تو اللہ اس کے رسول پر الزام لگاتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول برحق کو ستانے والا مبتلا عذاب ہوں گے۔
دل کو خوش کرنے کے لیے ان کی جھوٹی قسمیں کسی کام نہ آئیں گی۔ یہ ڈرتے ہیں کہ آپ پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جس سے ان کے نام اور ان کے پول کھول دیے جائیں۔ آپ ان سے کہہ دیں بے شک ہنسی مذاق کیے جاؤ اور بہانے تراشتے رہو، یاد رکھو تمہاری بدکردار جماعت پر عذاب الہی آ کر ہی رہے گا۔ آگے رکوع نمبر 15 میں منافقین اور مومنین دونوں ہی کی صفات کا ذکر آیا ہے۔ منافق ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، راہ حق میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نار جہنم اور اپنی لعنت کی وعید بیچتا ہے۔ ان کا انجام ان سے پہلے جیسے بدکردار والا ہوگا۔ افسوس انہیں قوم نوح، قوم عاد، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور اجڑی ہوئی بستیوں والوں کا انجام یاد نہیں، جبکہ مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ انہیں رحمت خداوندی، جنت کے باغات اور پاکیزہ ٹھکانوں کی بشارت ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی بات ہے۔ آگے رکوع نمبر 16 میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کریں اور سختی کے ساتھ پیش آئیں۔ وہ اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مسلمانوں کو کھاتا پیتا دیکھ کر جلتے ہیں۔ اگر اب بھی باز آ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ پاک سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد بھی بہت سے باز نہیں آتے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ پاک ان کے تمام رازوں اور مشوروں سے پوری طرح باخبر ہے؟ آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے برابر ہے۔ ان کے لیے 70 بار بھی بخششیں مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں نہ بخشے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا۔ کافروں کا ہر عمل برباد اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے رکوع نمبر 17 میں انہی منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ جہاد سے جی چھڑا کر پیچھے رہ جانے میں خوش نہ ہو، دنیا میں تھوڑا ہنس لیں، آخرت میں انہیں بہت رونا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ ساتھ چلنے کی پیشکش بھی کریں تو قبول نہ کریں۔ اگر ان میں کوئی مر جائے تو ہرگز اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے اور یہ نافرمانی کے عالم میں مرے ہیں۔ تم ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں مبتلا عذاب رکھنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ جہاد میں پیچھے رہ جانے پر خوش ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ساتھی مال و جان سے جہاد کرتے ہیں۔ تمام بھلائیاں اور کامرانیاں مجاہدین اسلام کا مقدر ہوں گی۔ آگے رکوع نمبر 18 میں جہاد سے استثناء کی شرائط کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی رکوع پر آج کے خلاصہ قرآن کا اختتام بھی ہوگا۔ بعض دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ انہیں جہاد سے مستثنیٰ قرار دے دیں، جبکہ رخصت صرف ضعیفوں اور بیماروں کے لیے ہے، یا وہ جو جہاد کے لیے زادِ راہ اور سواری نہیں رکھتے اور آپ بھی انہیں مہیا نہیں کر سکتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ برے تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے غنی بنایا، وسائل دیے، لیکن پھر بھی پیچھے رہنے پر راضی ہو گئے۔ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، بس وہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اور یہیں پہ آج کا ہمارا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے مقبولین میں ہمیں شامل فرمائے اور منافقوں سے بچائے، اور جب جب دین کو ہماری ضرورت ہو ہم اپنی جان اور مال کے ساتھ اس کی اپنی خدمات کو سر انجام دے سکیں۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔